میرے عزیز دوستو، ہم آخرت سے غافل ہیں، اور آخرت سے غافل کرنے والی سب سے بڑی چیز دنیا کی محبت ہے۔ ہم دنیا میں لگتے ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر کے طور پر، حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھے، جو شخص دنیا کی نعمتوں کو ہی نعمت سمجھے، اس کا عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ اس کا عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی۔ العقل ہو وقرب عذابہ، کہ اس کی عقل جاتی رہی اور اس کا عذاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو سمجھتا ہو کہ دنیا کی کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب آدمی ان کو نعمت سمجھتا ہے تو ان میں مشغول ہونے کو شکر سمجھتا ہے، اس میں لگنے کو شکر سمجھتا ہے۔ ایک خطا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دوسری خطا ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے، پھر ان میں لگنے کو شکر سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اگر اسلام کا نعمت سمجھے گا تو آخرت کے بنانے والے اعمال میں لگنے کو شکر سمجھے گا، اس لیے کہ اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے اور دنیا کی نعمتوں کے ختم کرنے کا وعدہ ہے، اس میں دوام نہیں ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ بیچارے بطور شکر کے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل نعمت اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے لگے ہیں دنیا میں کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ ہو، کہ ہاں اللہ کی نعمت کی ناشکری وہاں تک نہ ہوگی جہاں تم نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھو گے۔ لوگ اللہ کو نعمتوں میں اتنا ہی یاد رکھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیں اللہ تیرا شکر، حالانکہ یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے، کتنی بڑی بے انصافی ہے کہ جسم کے سارے اعضاء نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور انسان صرف زبان سے شکریہ ادا کرے۔ اگر آپ کا ایک کام 4 آدمی مل کر کریں تو آپ چاروں کا الگ الگ شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھیں گے، یہ نہیں کہ 4 مل کر کام کے ایک کا شکریہ ادا کریں۔ 10 آدمی مل کر آپ کا کام کریں تو آپ 10 آدمیوں کا الگ الگ شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھیں گے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب سارے بدن کے اعضاء نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں تو پھر صرف زبان سے شکر ادا کرنے کیا مطلب؟ زبان سے شکر ادا کرنے کیا مطلب؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سارے اعضاء سے شکریہ ادا کرو جب سارے اعضاء نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سارے اعضاء سے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ ہر عضو کو حکم پر لاؤ اور ہر عضو کو گناہ سے بچاؤ۔ سب سے بڑی ناشکری نعمت پر اللہ کا اے اللہ تیرا شکر نہ کہنا، یہ سب سے بڑی ناشکری نہیں ہے۔ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کو گناہ میں استعمال کرے۔ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کو گناہ میں استعمال کرے، سب سے بڑی ناشکری ہے۔ یہ بیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخرت کے بارے میں اور آخرت کے لیے پہلے سے عمل کی تیاری کرنے کے بارے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا، اللہ کے حمد و ثنا کی، فرمایا کہ دنیا پیٹ پھیر کر چل دی ہے۔ اس وقت فرمایا دنیا پیٹ پھیر کر چلتی ہے، دنیا نے دوسرے رخ پھیر لیا ہے اور دنیا نے کوچ کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ گئی ہے۔ اور آخرت تمہیں اوپر سے جھانک رہی ہے۔ فرمایا کہ آج کا دن یہ تو گھوڑ دوڑ کا دن ہے، آج گھوڑ دوڑ کا دن ہے، گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں کہ یہ میدان ہے عمل کا، یہاں گھوڑے دوڑا لو، یعنی عمل میں جلدی کرو، اور کل تمہارا مقابلہ ہوگا، کس کا گھوڑا آگے نکلا، کون عمل میں آگے ہوا۔ کل آخرت میں تمہاری کوشش اور تمہاری محنت کا مقابلہ ہوگا۔ فرمایا غور سے سنو، تم دنیا کی زندگی میں جن امیدوں میں پڑے ہوئے ہو اور جو امیدیں کر رہے ہو، تمہاری ساری امیدوں کے پیچھے موت کھڑی ہوئی ہے۔
جس شخص نے ان امیدوں کے ایام میں جس میں آدمی کو عمل کر کے اللہ سے نجات کی امید ہو سکتی تھی، فرمایا کہ تم نے اگر ان امیدوں کے دنوں میں عمل میں کوتاہی کی موت کے آنے سے پہلے، تو جس نے ایسا کیا کہ وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ فرمایا غور سے سنو، جس طرح تم لوگ اچھے حالات میں، خوشی میں، جس طرح تم لوگ برے حالات میں اور پریشانیوں میں اور بیماریوں میں اور قرضوں میں اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں جس طرح تم دعا اور عبادت میں لگتے ہو، ایسے ہی اچھے حالات میں بھی اللہ کی عبادت اور دعا میں مشغول رہا کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جیسا تم برے حالات میں اللہ کو پکارتے ہو اور برے حالات میں حالات کی درستگی کے لیے عبادت میں عمل میں کوشش کرتے ہو، لوگ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، ہاں وظائف بتا دو تو پڑھ لیں گے کہ پریشانی آ گئی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وقتی عمل کر لیں گے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ان کے عمل میں وہ اہتمام نہیں ہوگا جو عمل کا اہتمام برے حالات میں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے حالات میں بھی ایسے ہی عمل کیا کرو جیسے تم برے حالات میں عمل کرتے ہو۔ فرمایا غور سے سنو، میں نے جنت جیسی مزین اور جنت جیسی آرام اور راحت کی جگہ نہیں دیکھی، پھر بھی اس کا طلب کرنے والا، اس جنت کو تعریف کرنے والا سویا ہوا ہے، اور میں نے جہنم جیسا ہولناک منظر نہیں دیکھا، اور پھر بھی اس سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے، جہنم سے بھاگنے والا سویا ہوا ہے، اور جنت کا طالب سویا ہوا ہے۔ فرمایا غور سے سنو، جس شخص کو حق سے فائدہ نہ پہنچے گا، باطل اس کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ حق سے نفع اٹھا لو، یعنی حق کو قبول کر لو۔ اگر حق کو قبول نہیں کرو گے تو تم باطل کے نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس زمانے میں لوگ حق کا انکار کر دیتے ہیں آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ فرمایا کہ جس کو حق نفع نہیں دے گا اس کو باطل نقصان پہنچائے گا، اور جو آدمی ہدایت کے راستے پر قائم نہیں رہے گا کہ گمراہی اس کو صحیح راستے سے ہٹا دے گی، فرمایا غور سے سنو، تمہیں حکم دیا جا چکا ہے دنیا چھوڑ کر جانے کا، تمہیں حکم دے دیا گیا ہے آخرت کی طرف کوچ کرنے، آخرت کی طرف چلنے کا، اور تمہیں آخرت میں ساتھ رکھنے کے لیے توشہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ آخرت کا توشہ اعمال ہیں۔ فرمایا اے لوگوں غور سے سنو، یہ دنیا یہ جو تمہارے سامنے بکھرا ہوا سامان ہے، اور اس دنیا سے بدکار اور نیکوکار سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت کا وعدہ سچا ہے، اور اس آخرت میں وہ مالک اور قادر فیصلہ کرے گا۔ فرمایا غور سے سنو، شیطان تم سے جن چیزوں کا وعدہ کر رہا ہے اس کے وعدے تمہیں فقر میں ڈالنے والے ہیں، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا۔ فرمایا خدا کی قسم، ہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدے کرتے ہیں مغفرت کا، اپنے فضل کا، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، بہت وسیع اور بہت جاننے والے ہیں۔ فرمایا اے لوگو، تم اپنی اس عمر میں اچھے اعمال کر لو تاکہ تمہارا انجام کل کا محفوظ ہو جائے۔ اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی میں اپنے انجام کو محفوظ کر لو، اس لیے کہ اللہ نے جنت کا وعدہ اس شخص کے کیا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، جنت کا وعدہ اس شخص کے سے کیا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اور اللہ نے بھی جہنم سے اس شخص کو ڈرایا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ فرمایا جہنم اس کی ایسی آگ ہے، جہنم ایسی ہے کہ اس کے اندر کی چیخ و پکار کم نہیں ہوگی، اور اس کا قیدی کبھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس میں فرشتوں کے ہتھوڑوں سے جو ہڈیاں ٹوٹیں گی جہنمیوں کی، وہ ہڈیاں کبھی درست نہیں کی جائیں گی۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اور جہنم کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور جہنم کا پانی پیپ
اور لہو ہے جہنمیوں کا۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تم خواہشات کے پیچھے چل پڑو اور اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں کر لو۔ خواہشات کے پیچھے چلو اور اللہ تعالی سے لمبی لمبی امیدیں کرو۔ مجھے تم پہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ خواہش کے پیچھے چلو اور دنیا میں لمبی لمبی امیدیں کرو۔ فرمایا کہ خواہشات کے پیچھے چلنا حق کے راستے سے آدمی کو ہٹا دیتا ہے اور حق کے راستے سے روک دیتا ہے، اور لمبی لمبی امیدیں کرنا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔